بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ برسوں پرانی بات ہے کہ قاہرہ میں ایک حسین نامی سوداگر رہتا تھا۔ وہ قاہرہ کا مشہور اور امیر ترین سوداگر تھا۔ اس کا ایک خوبصورت بیٹا تھا، اس کا نام علی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے علی کو مدرسے میں دینی تعلیم دلوائی اور اسے پڑھایا لکھایا۔ رفتہ رفتہ وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اس نے جوان ہونے پر اس کی شادی کر دی۔ حسین اب بیمار رہنے لگا تھا۔ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اب قریب المرگ ہوں۔ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا کہ پیارے بیٹے، میں بڑا مشہور اور امیر ترین سوداگر ہوں اور تمہارے لیے اتنی جائیداد اور سونا خزانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکو گے، مگر میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ ابا جان، وہ کیا نصیحتیں ہیں جو آپ مجھے کرنا چاہتے ہیں؟ باپ نے کہا کہ بیٹا، اس پیسے سے جتنی چاہے عیش کرنا، مگر غریبوں کو اس میں سے ضرور بانٹنا۔ اگر تم غریبوں کو اس میں سے خیرات کرو گے تو یہ تمہاری رقم کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رقم میں مزید برکت ڈالے گا اور تم اس سے امیر ہوتے چلے جاؤ گے۔ پیارے بیٹے، ضرورت مندوں کی ہمیشہ مدد کرنا، عیش ضرور کرنا، مگر کسی غلط صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی سے پیش آنا، کیونکہ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا ایک شریف لوگوں کا شیوا ہے۔ حسین نے اپنے بیٹے کو یہ تمام باتیں سمجھا دی تھیں۔ علی نے کہا کہ ابا جان، آپ تو ساری نصیحتیں اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے آپ مرنے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گیا اور اسے باپ کے ساتھ لپٹے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس کا باپ گہری سانسیں لینے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا باپ مرنے والا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے باپ کی سانسیں تنگ ہونے لگی۔ علی نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد اس کا وہ باپ جو اس کو نصیحتیں کر رہا تھا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ اس کو بہت افسوس ہوا، وہ غمزدہ ہو گیا اور رونے لگا۔ گھر میں تو جیتے جی جیسے قیامت ہی آ گئی تھی۔ وہ افسردہ رہنے لگا۔ پورے گھر میں ہر کوئی باپ کے مر جانے کے بعد غمگین تھا۔ قیامت کا عالم تھا۔ گھر سے باہر صرف وہ نماز پڑھنے کے لیے ہی جاتا۔ زیادہ عرصہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی خود کو قید میں رکھتا۔ ایک دن اس کے دوست، جو اس کے باپ کے دوست کے بیٹے تھے، اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علی، تم تو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہو، تمہیں ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہارے باپ کے مرنے کا صدمہ بہت بڑا ہے، تم آسانی سے اس صدمے کو بھول نہیں پاؤ گے، لیکن پیارے دوست، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دو۔ یہ زندگی ہے، زندگی کے اندر غموں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمیشہ کی روایت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے آخر کار اس دنیا کو چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے۔ پیارے دوست، اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ چلو آؤ ہمارے ساتھ، ہم باہر چلتے ہیں تاکہ تمہارا دھیان کسی اور چیز کی طرف ہو۔ بہت زیادہ اصرار پر علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ دوستوں کو اس طرح سے بھیج دیا جائے۔ پھر اس کے باپ کا بھی اس کے دوستوں کے ساتھ ایک تعلق تھا، کیونکہ ان کے والدین اس کے باپ کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے علی کو پیسے کے ساتھ خوب عیش کی اور رات کو گھر آ گئے۔ اگلے دن پھر علی کو لینے کے لیے آ گئے۔ وہ عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا مقصد ہی صرف علی کا پیسہ تھا۔ وہ اس سے ہمدردی صرف اس لیے دکھا رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور سارا خزانہ اور روپیہ پیسہ
اب اسی کے پاس ہے۔ انہوں نے علی کو بھی اپنی طرح کا ہی بنا لیا تھا، کیونکہ ان میں سے اکثر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کے دل دادا تھے۔ رات کو دیر دیر تک گھر آنا ان کا شیوا تھا۔ وہ اپنے باپ کی نصیحتیں بھول چکا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اور ہی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ دیر سے گھر آیا تو اس کی بیوی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ جب وہ آیا تو بیوی نے علی سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اتنی دیر سے گھر آتے ہو؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کی بیوی کو شک پڑی۔ اسے محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ علی غلط صحبتوں میں بیٹھنے لگ گیا ہے۔ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ وہی نکلا، وہ عیاش قسم کے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہی رہنے لگ گیا تھا اور ہر وقت اپنا روپیہ پیسہ ان لوگوں پر ہی لوٹاتا رہتا۔ کیونکہ روپیہ پیسہ اس نے خود نہیں کمایا تھا، اس لیے اسے پیسے کی ذرا بھی قدر نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو بھول چکا تھا۔ وہ نہ تو غریبوں پر خرچ کرتا، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس طرح سے پیش نہیں آتا تھا جس طرح سے اس کے والد نے اس کو نصیحت کی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور وقت گزرنے سے پیسے میں کمی آتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان بیٹھ کر کھاتا رہے تو ایک دن کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، مگر وہ کہتا کہ کوئی بات نہیں، اس کے باپ نے بہت زیادہ پیسے چھوڑے ہیں۔ اگر وہ ان پیسوں پر ساری زندگی بھی عیش کرتا رہا تو وہ پیسہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن کب تک ایسا ہوتا؟ آخر ایک دن سارے پیسے ختم ہو گئے۔ اس کی بیوی نے کہا اب تو سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں، اب کیا کریں گے؟ اس نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے اسے بار بار روکا کہ یہ ہمارے سر کی چھت ہے، اسے تو ہم سے نہ چھینو، ہم کہاں پر رہیں گے؟ لیکن اس نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور مکان بیچ ڈالا اور خود ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ آخر وہ بھی پیسے کتنے کے دن جاتے، ایک ایک کر کے وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اپنے ان دوستوں کے پاس جن کے ساتھ تم ہمیشہ رہتے تھے، اب ان سے ہی پیسے لے آؤ۔ وہ ان کے پاس گیا اور اس کے دوستوں سے کہا کہ مجھے کچھ مال چاہیے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے دوست تو عیاش قسم کے نوجوان تھے، ان کو پیسے کی کیا قدر تھی؟ وہ تو اس کے ساتھ صرف اس کے پیسے کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ کچھ باتیں سنا کر واپس ٹال مٹول کر کے بھیج دیا، اور جس کے پاس بھی وہ جاتا وہ دوست اسے وہاں سے بھگا دیتا۔ اگر وہ کسی کو تھوڑا سا سختی سے کہتا تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتا۔ وہ تو مطلب پرست دوست تھے۔ علی کو پھر سمجھ لگی کہ اس کے دوست تو سارے کے سارے ہی مطلب پرست نکلے۔ اس نے سوچا کہ اس نے بہت غلطی کی ہے، وہ تو میرے پیسے پر بیٹھے تھے، اب مجھے کنگال دیکھ کر مجھے پوچھتے بھی نہیں، بلکہ کچھ دنوں تک تو وہ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اب یہاں سے کہیں پر جانا ہوگا تاکہ میں کچھ کماؤں، محنت کروں۔ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو ایسے گزارا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ اپنی بیوی سے اجازت لے کر بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلا گیا۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ قسمت آزمائی کر لو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دن دوبارہ سے پھر جائیں، کیونکہ تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے پہلے ہی ہم کنگال ہو چکے ہیں۔ وہاں تو اسے کوئی نہیں جانتا تھا جہاں پر وہ گیا تھا، اور نہ وہ کسی کو وہاں پر جانتا تھا۔ وہ جا کر وہاں پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر اسے وہاں پر ایک آدمی نظر آیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ علی کہنے لگا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میں کچھ کمائی کروں، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ میرے حالات بہت خراب تھے اور میں کمائی کے سلسلے میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اس پردیس جگہ پر آیا ہوں۔ اس شخص نے علی کو کہا کہ
تم میرے گھر میں رہ کے کام کی تلاش کر سکتے ہو، میرا گھر یہاں پر قریب ہی ہے۔ علی کو وہ آدمی بھلا نظر آیا۔ علی اس کے گھر چلا گیا، لیکن وہاں پر وہ کچھ دن رہا۔ اس کے بعد اس شخص نے نہ تو کوئی اس کی خاص مدد کی اور نہ ہی اسی کسی کام کی اطلاع دی۔ علی نے سوچا کہ پیچھے اس کی بیوی اور بچے اکیلے ہیں، کتنے دن ایسا پڑا رہوں گا، آخر کا کیا کیا جائے۔ وہ شخص سے اجازت لے کر وہاں سے بھی رخصت ہو گیا۔ علی نے وہاں سے جاتے وقت اس کا شکریہ ادا کیا، وہاں سے رخصت ہوا اور ایک بحری جہاز میں بیٹھا اور وہاں سے پھر کسی اور جگہ کے لیے روانہ ہو چکا۔ وہاں سے اتر کر وہ تھوڑی دیر پیدل چلا، اچانک اسے دور سے کوٹھی نما گھر نظر آیا۔ وہ وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ گھر تھوڑا سا عجیب و غریب ہے۔ اس نے ان دو آدمیوں سے جو گھر کے باہر ملازموں کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں؟ انہوں نے کہا کیا واقعہ سناؤ گے؟ پھر علی نے ان سے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں اس طرح سے ایک امیر آدمی تھا۔ پھر اس نے مکمل تفصیل بتائی کہ کس طرح سے اس کے والد نے اس کو نصیحتیں کی تھیں اور کس طرح سے اس کا پیسہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنے مالک سے ملوائیں گے، لیکن ہم پہلے اس سے اجازت طلب کریں گے، اگر وہ اجازت دے گا تو ہی تم ان سے مل سکتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ملازم اندر چلے گئے اور ایک باہر آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہیں پر انتظار کرو، میرا مالک اندر ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو پھر تم اس سے ملنے کے لیے چلے جانا۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے دوسرا ملازم آیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے مالک نے کہا ہے کہ اس مسافر کو اندر بلاؤ۔ علی اس کی بات سن کر اندر چلا گیا۔ مالک نے کہا کہ تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے اور یہاں کیوں آئے ہو؟ علی نے اس کو بتایا کہ میرا نام علی ہے، میں قاہرہ کے ایک سوداگر کا بیٹا ہوں اور اس سوداگر کا نام حسین تھا، وہ اس وقت وفات پا چکے ہیں۔ یہاں آنے کی میری وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ساری وجہ وہاں پر کھول کر بتا دی۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، یہاں رہو، جتنا دل کرتا ہے۔ مالک نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ یہ لڑکا تھکا ہوا ہے، اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دو، پھر آرام کرنے کے لیے اسے ایک کمرہ بتا دو۔ انہوں نے اس کو کھانا دیا، اس کے بعد اس کو ایک مکان دیا اور کہا کہ تم یہاں پر خالی کمرے میں لیٹ جاؤ، تم یہاں پر جتنی دیر چاہو رہ سکتے ہو، مگر ایک کمرہ ایسا ہے جس میں جو شخص بھی جاتا ہے پھر کبھی واپس نہیں آتا، وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ اس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں لگ رہی، ہمیں اس کو مجبوری سے تالا لگانا پڑا ہے۔ جو کوئی مرتا ہے تو ہم اس کی لاش بھی تالا کھول کر وہاں سے نہیں نکالتے۔ لاش نکالنے کے لیے چھت کے اوپر سے جہاں ایک سوراخ رکھا ہوا ہے وہاں سے کوئی حساب لگاتے ہیں تو لاش کو نکال لیتے ہیں۔ علی بہت بہادر تھا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اسی کمرے کے اندر سونا چاہتا ہوں جس میں سے کوئی شخص بھی واپس نہیں آتا۔ انہوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار پھر ہم نہیں ہوں گے۔ اس نے ان سے اپنا بستر لیا اور اسی کمرے کی طرف چل پڑا اور کمرے کو کھول کر کمرے میں لیٹ پڑا کہ اچانک زوردار آواز آئی۔ علی کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عجیب و غریب لمبا تڑنگا جن کھڑا تھا، وہ وہاں پر شاید قید ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کتنا خزانہ چاہیے؟ علی نے کہا خزانہ کہاں پر ہے؟ خزانہ؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک چھت سے سونے کی برسات سی ہونے لگی۔ سونا اتنا آ کر نیچے گرا کہ آدھا کمرہ بھر گیا۔ جن نے کہا کہ جاؤ، تم پریشان تھے، میں نے تمہاری پریشانی دور کر دی ہے، یہ سونا لے جاؤ، لیکن اس سے پہلے
میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو، میں بڑی دیر سے اس کمرے کے اندر قید ہوں۔ علی نے کہا کہ نہیں، ابھی میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، اس سے پہلے تمہیں میری کچھ شرائط ماننا پڑیں گی۔ جن نے کہا کہ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، حالانکہ یہاں پر آنے والے ہر شخص کو میں قتل کر دیتا ہوں، لیکن تم میرے سامنے شرائط پیش کر رہے ہو۔ علی نے کہا کہ مجھے تمہارے خزانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اگر تم یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہی رہنا چاہتے ہو تو پھر مجھے بھی ان کی طرح مار دو۔ جن نے کہا کہ بتاؤ۔ علی نے اس جن کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے قریب ہی ایک ملک میں بے پناہ خزانہ چھپا ہوا ہے، تم اس خزانے کو نکال کر مجھے لا دو۔ اس کے بعد میں نے اپنے ملک قاہرہ چلے جانا ہے، وہاں میرے بیوی بچے ہیں، ان کو بھی اڑا کر لے آنا۔ یہ بات سن کر جن وہاں سے رخصت ہو گیا۔ علی نے وہ سونا جو جن نے اسے دیا تھا کمرے سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ 3 دن ہو گئے۔ اب علی کو جن کے آنے کا انتظار تھا کہ اچانک علی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، جن کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی۔ علی نے مڑ کر دیکھا، جن حاضر ہو گیا، ساتھ میں اس کے بیوی بچے اور وہ خزانہ بھی تھا جو علی نے جن کو کہا تھا وہ سارا اکٹھا کر لایا تھا۔ علی نے جن سے پوچھا، یہ کیا ماجرا تھا جو مجھے اس مکان کے مالک نے بتایا کہ اس کمرے میں جو بھی آتا ہے وہ مردہ پایا جاتا ہے؟ جن نے اسے بتایا کہ کوئی بھی اس کمرے میں آتا تھا، میں اسے یہ کہتا تھا کہ سونا یا خزانہ برسایا جائے، وہ ڈر سے ہی مر جاتا تھا، ہم اس کی گردن دبا دیتے تھے، لیکن تم واحد وہ آدمی ہو اور اتنے بہادر ہو جو مجھ سے نہیں ڈرے، بلکہ تم نے کہا کہ یہاں سونا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسرے ملک کے خزانے کے تم ہی صحیح حقدار تھے، اس لیے ہم نے تمہیں یہ سونا بھی دے دیا۔ اب تم جو چاہو اس خزانے کی مدد سے وہ خرید سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں وہ تمام چیزیں لا دی ہیں جو تمہارے لیے ضروری تھی۔ اب تم اپنے لیے نوکر چاکر بھی رکھ سکتے ہو، نوکر چاکر بھی آ رہے ہیں، وہ بھی تمہارے ہی ہیں۔ ادھر سے تھوڑی دیر بعد کافی تعداد میں نوکر چاکر بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آ چکے تھے، کیونکہ جن جو خزانہ لے کر آیا تھا وہ خزانہ ان لوگوں کے ہی سپرد تھا، اور خزانے کے ساتھ ہی یہ بھی اسی کے غلام تھے جس شخص کو خزانے کا مالک بنا دیا جائے۔ جن نے کہا کہ اب تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں آزادانہ زندگی گزار سکوں، جو اتنے عرصے سے قید ہو چکا تھا۔ علی نے اسے آزاد کر دیا اور سارا خزانہ سمیٹ لیا، اور کہنے لگا کہ میں تمہیں آزاد تو کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اگر تم آزاد نہیں ہو تو پھر تم کس طرح سے یہ خزانہ اور میرے بیوی بچوں کو وہاں سے نکال لائے؟ تو جن نے علی سے کہا کہ یہ کمرہ جو ہے، اس کو اگر نیچے سے فرش تک اکھاڑ دیا جائے تو نیچے ایک پنجرہ ملے گا، اس پنجرے کو کوئی بھی جن کھول نہیں سکتا۔ اس پنجرے کے اندر ایک طوطا بند ہے، اگر تم اس طوطے کو نکال کر مجھے دے دو تو میری جان کیونکہ اس طوطے میں ہے، میں خود بخود آزاد ہو جاؤں گا۔ میں باہر جا تو سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میرا پنجرہ اسی کمرے میں موجود ہے، اس لیے مجھے واپس یہیں پر آنا پڑتا ہے، اس لیے میں اس کمرے میں ایک حساب کا قید ہی ہوں۔ علی نے بات سنی تو اس نے کمرے کے فرش کو کھودنا شروع کر دیا۔ کمرہ کھودتے کھودتے وہ بہت گہرائی میں پہنچ گیا۔ گہرائی میں جا کر اسے وہاں پر ایک بڑا پنجرہ نظر آیا۔ پنجرہ تالے سے بند تھا اور اس کے اندر ایک پتھر کا طوطا تھا۔ علی نے اس تالے کو ہلکی سی ضرب لگائی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ جب اس نے پتھر کے طوطے کو باہر نکالا تو وہ اصلی طوطے کی شکل اختیار کر گیا۔ علی نے وہ طوطا اس جن کے حوالے کر دیا۔ جن نے اس سے طوطا لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ جب اتنا زیادہ خزانہ دیکھا تو علی کی بیوی اس سے پوچھنے لگی کہ جب تم نے ادھر آنا تھا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنا بڑا خزانہ تم نے کیسے اکٹھا کر لیا؟ اور ہاں،
یہ شخص کون تھا جو اتنی جلدی میں ہمیں یہاں پر لے آیا؟ اس نے کہا تھا کہ صرف آنکھیں بند کرو، اور میں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بالکل خواب سا لگا تھا، اور جب میں جاگی تو میں یہاں پر تمہارے پاس پہنچ چکی ہوں۔ تم اکیلے اپنا گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ علی نے پوچھا۔ تم نے اپنی کہانی پہلے سنانی ہے۔ وہ اپنی کہانی سنانے لگ گئی کہ میں بہت پریشان رہتی تھی، ایسے ہی لوگ میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ علی نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ تمہیں پتہ چلا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک آنکھ کھولی تو خواب تھا۔ میری اچانک آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں یہاں پر آ چکی ہوں، لیکن خواب میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ علی نے کہا، تمہیں پتا ہے کہ تم لوگوں کو ایک جن یہاں پر اڑا کر لے آیا ہے؟ مجھے پتا بھی نہ چلا، اس نے مجھے لا کر یہاں پر چھوڑ دیا۔ علی کی بیوی نے کہا۔ علی نے کہا کہ اس جن کو میں نے ہی آپ لوگوں تک بھیجا تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر میرے پاس لے آئے۔ اس کے بعد علی نے تمام کہانی اپنی بیوی سے بیان کر دی اور کہا کہ میرے پاس بے پناہ خزانہ ہے، ہم اس خزانے سے اپنا گھر بنائیں گے اور وہاں سکون سے رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس مکان کے مالک کو ہم نے بتانا ہے۔ علی مالک مکان کے پاس چلا گیا اور اسے ساری کہانی سنانے لگا جو بھی یہاں پر واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ یہاں پر آنے والے لوگ کمرے میں کیوں مارے جاتے تھے۔ مالک مکان کو اس کے بعد سمجھ آئی۔ علی نے مالک مکان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے اجازت لے کے روانہ ہو گیا۔ مالک مکان کی بھی پریشانی حل ہو چکی تھی۔ اس نے خوشی خوشی سے علی کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ علی اپنے بیوی بچوں کو اور وہ مال جو اسے جن نے دیا تھا لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب دوسرے ملک پہنچا تو وہاں جا کر اس نے جگہ خریدی اور مکان تعمیر کروائے۔ اس کے بعد جب اس نے خوبصورت مکان بنا لیا تو علی نے وہاں پر پڑی ہوئی جگہ میں ایک خوبصورت باغ بنوایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے پاس جتنا بھی باقی سرمایہ بچا تھا، اس نے اس سرمایے سے اپنے باپ کی طرح سے کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملک ملک میں جاتا اور وہاں سے مختلف اجناس کو اور مختلف چیزوں کو خریدتا اور پھر دوسرے ملک میں جا کر ان کو مہنگے داموں فروخت کر دیتا۔ آہستہ آہستہ وہی علی جو عیاشیوں میں پڑا ہوا تھا ایک کامیاب سوداگر کی صورت میں ابھرا۔ لوگ اسے علی سوداگر کے نام سے پہچاننے لگے اور قاہرہ کے اندر اس کے باپ کے بعد اس کی شہرت کا ویسے ہی ڈنکا بجنے لگا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جو کمایا اس میں سے اس نے غریبوں کو خیرات کرنا شروع کر دیا۔ اس نے غریبوں کو اتنی رقم بانٹی کہ ارد گرد کے علاقے میں کوئی شخص قریب رہا ہی نہیں۔ علی نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی بھوکے کے پاس کھانا نہ ہو تو وہ اس کے پاس آ جائے۔ اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک خصوصی مکان تعمیر کروایا جس میں ہر وقت کھانا پکا رہتا اور مفلس اور بھوکے لوگ، فقیر لوگ اس مکان میں آ کے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھاتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ باپ کی وصیت کے مطابق غریبوں میں رقم بانٹنے سے وہ اور زیادہ خوشحال ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو بھی اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔